ختم نبوت کے حوالے سے چونکہ آج کل قادیانی لابی بہت متحرک ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ نے اپنی لاریب کتاب میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور انبیاء کرام کا خاتمہ کرنے والے ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہے، لہذا نبوت کا دروازہ مکمل طور پر بند ہے۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، میرے بعد جو دجال کذاب آئیں گے وہ جھوٹا جو ہے نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، لعنتی ہوں گے، ان کی بات پر یقین نہیں کرنا ہے۔ اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جنگیں کی ہیں، اور سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کی مسلمہ کذاب کے ساتھ، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس میں سینکڑوں حفاظ کرام نے جام شہادت نوش کیا، حفاظ کرام صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، اور کئی ہزار جو صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ احباب دی وقار، ضرورت اس امر کی ہے، آج نوجوانوں کو مال و دولت کا لالچ دے کر یا دیگر معاملات کے جھانسے دے کر ان کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، اور یہودی لابی بڑے بڑے عہدوں پر، کلیدی عہدوں پر فائز بھی ہے۔ یہ حکومت پاکستان چاہیے وہ اس بات کا نوٹس لے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر اور ہمارے آئین میں اور ہمارے قانون میں، اور 1973 میں جب یہ قانون پاس ہوا تھا، قائد اہل سنت شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قیادت میں اسمبلی میں یہ قانون پاس ہو گیا تھا، قادیانی کافر ہیں۔ آج اگر وہ ٹرمپ کے پاس جا کر اپنی شکایت پیش کرتے ہیں تو ٹرمپ کی بھی کوئی حیثیت نہیں، ان قادیانیوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ پورے ملک میں یہ پورے آئین اور قانون میں یہ بات پاس کی گئی ہے، اور جو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، وہ غدار ہے اور کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے طرح طرح کی باتیں کی، کبھی مسیح موعود کہتا ہے، کبھی اپنے آپ کو ولی کہتا ہے، کبھی امام مہدی کہتا ہے، اور اس کے بہت سارے بکواسات ایسے ہیں جو شریعت سے ٹکراتے ہیں، شریعت سے متصادم ہے، اور ہمارے آئین اور ہمارے قانون میں اور قرآن و حدیث کے مطابق وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ لہذا جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے ہوں، قادیانی ہو، جو بھی ان کا پیروکار ہے۔ ابھی کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، جو ایک شخص جماعت احمدیہ کا چاہنے والا ہے، وہ ہمارے ایک ملک صاحب ہیں، شہیر صاحب، ان کو بڑے غلط الفاظ سے بول رہا تھا، اس کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ اس نے جو ہے ایڈز کہا ہے قادیانیوں کو، حالانکہ ان کو جتنا گندے سے گندہ لفظ کہا جائے یہ بھی کم ہے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر ڈاکہ ڈالا ہے، میرے آقا علیہ السلام کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، وہ غدار ہیں، وہ کافر ہیں۔ لہذا حکومت پاکستان کو اس بات کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے، جو ملک میں افراتفری پھیلا رہے ہیں یا بیرون ملک پاکستان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے ایمانوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے دلوں کو زخمی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، یہ ناقابل برداشت ہے۔ پھر جب مسلمان اٹھتے ہیں، قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، تو پھر طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو لگام دینا ریاست کا کام ہے، حکومت کا کام ہے، اور انتظامیہ کے اداروں کا کام ہے۔ لہذا اس بات کی اس مجلس میں ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ قادیانی کل بھی کافر تھے، قادیانی آج بھی کافر ہوتا، صبح قیامت جن کا یہ نظریہ عقیدہ ہے وہ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ختم نبوت کے حساس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نوجوانوں کو بے راہ روی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی لالچ اور جھانسے میں آنے کی کوشش نہیں کرنی ہے، ایمان پر مضبوط رہنا ہے۔ لہذا چند روپوں کے عوض اپنے ایمان کو فروخت کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ یہ دنیا، یہ مال و دولت ادھر ہی رہ جائے گی، اگر قبر میں آئیں گے تو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے، حشر میں اگر شفاعت کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ رب العالمین محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ختم نبوت کے مسئلے کو اجاگر کرنے، سمجھنے اور ختم نبوت کے حساس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔